قربانی کے ایام میں اللہ سب کو اپنی فضل اور اپنے کرم سے قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس حضرت ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جان ہے قربانی کی وہ ہے تقویٰ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جانور خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو پہ ویڈیو ڈل رہی ہے حضرت، یہ ڈھولو ہے، یہ بھولو ہے، یہ گھولو ہے جی، میں نے اس کو بادام کھلائے ہیں، میں نے اس کو مکھن کھلایا ہے۔ بھائی کس نے کہا تجھے بادام یا مکھن کھلایا؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ بس عجیب باتیں ہیں بھائی، جو اس کی خوراک ہے اس کو وہ کھلا۔ یہ نہیں کہ جانور کو بدصورت ہو یا جانور خوبصورت، لیکن قربانی کی جان نہیں ہے، کیونکہ جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیتیں دیکھی جائیں گی، تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ جی اس کو تو نے مکھن اور بادام کھلا کھلا کے اس کا برا حال کر دیا، لیکن اپنی طرف تو نے توجہ دی کوئی نہیں، کیونکہ قربانی کی جان ہے تقویٰ، اس لیے توجہ تقوی کی جانب رکھنا ہے کہ تقویٰ ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت قربانی کا دن ہوگا، ظاہر ہے جب حضرت جی اندر سے خون نکلے گا تو گوشت لینے والے بھی آئیں گے، اور تو نے بھی قربانی اس لیے کی ہے کہ تو نے گوشت بانٹنا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرے، بد زبانی ہوگی ان کے ساتھ، اور جاؤ یہ تو کیتا ہی ہے۔ عجیب ہے بھائی، تقویٰ کدھر ہے بھائی؟ ان کو پیار سے کہا بھائی ابھی کیا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جائے، ایسی بد زبانی ہوگی حضرت، میں وہ یہ تو کیتا ہی ہے، آ گئے وہ فٹافٹ منہ چوک کے، وہ خدا دا نام ہے، اور بھائی ادھر سے ادھر ہوتے ایویں چند لمحے لگتے ہیں، ذرا دھیان رکھ، تقویٰ ادھر سے تو ابھی اندر ہے، تو نے کی ہے، وہ مانگنے آیا ہے، دینے والے سے مانگنے والا ہوتے ہوئے ہمیں چند لمحے لگتے ہیں، کیوں؟ تو اللہ سے نہیں ڈر رہا، اپنی زبان میٹھی کر، تو نے قربانی کی ہے، ڈھولو بولو کو تو نے مکھن بادام تو کھلائے، اپنی زبان کی طرف نہیں دیکھا، یہ تو چھری سے بھی زیادہ تیز چل رہی ہے بھائی، تو نے قربانی کی ہے، ظاہر ہے تو نے گوشت دینا ہے، وہ لینے آئے، اس کو پیار سے کہا بھائی ابھی کی ہے، ٹھہر کے آ جانا، نہیں تقویٰ بیٹا، ڈھولو بھولو کو مکھن کھلایا کہ نہیں کھلایا یہ اس نے نہیں دیکھنا، اس نے یہ دیکھنا کہ تیرا رد عمل کیا تھا، تیرا انداز کیا تھا، تیرا طریقہ کیا تھا۔ تقویٰ، ناخون وہ تو نالی میں بہہ جائے گا، گوشت آپ کھا لیں گے، گوشت میں کھا لوں گا، کھل کوئی لے جائے گا، دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا؟ تقویٰ، تیری نیت جائے گی۔ قربان جاؤں جو تقوی والے تھے، آپ تو اب میں، کیونکہ مجھے بھی آ جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس بیجا غصے سے جان چھوٹ جائے جتنا یہ نقصان کرتا ہے نا، کیونکہ حضرت جی ظاہر ہے جب آپ غصے میں آئیں گے تو پھر زبان سے اول پھول بکیں گے حضرت، اور اللہ معاف کرے حضرت جی گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے دیے جاتے ہیں وہ ساری عمر نہیں بھرتا حضرت۔ اس لیے تقویٰ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم ہیں، اب خود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سورتیں نبی پاک علیہ السلام سے پڑھی ہیں، اب فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے بڑا قرآن کا عالم ہوتا تو میں ضرور اس کی طرف سیکھنے کے لیے سفر کرتا، اور قربان جاؤں جی ان کے نصیبوں پہ حضرت، کیا سونے لوگ تھے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مسواک، نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک اور نبی پاک علیہ السلام کا عصا مبارک، یہ اٹھانے کی ڈیوٹی ان کی ہوتی تھی۔ قربان جان کیا شان جی، نبی علیہ السلام کی مسواک شریف، جب نبی پاک علیہ السلام نالین پاک پہننے کا ارادہ فرماتے تو یہ آپ کے قدمین شریفین میں نالین پاک پہنایا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے وضو کا ارادہ فرمانا تو آپ نکال کے مسواک پیش کرتے تھے۔ کیا شان ہے، وہ نبی علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے پاس ہوتا تھا، جب آپ ارادہ فرماتے آپ عصا پیش کر دیتے۔ اب یہ تقوی ہے، اللہ تو تے میں قربانی کر کے لوکاں اوکھا بھی ہونا ہے تے بدتمیزی بھی کرنی ہے۔ اب ذرا سنو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ بازار چلے گئے سودا خریدنے کے لیے، وائلٹ، پرس، ابھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت نے کیا کیا، آپ نے پیسے اپنے، سادے لوگ تھے نا جی، شانوں والے لوگ، آپ نے پیسے اپنے امامے میں گرا دے کے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ نے سودا خرید دیا اور آپ نے اپنے امامے کی طرف توجہ فرمائی تاکہ میں گرا کھولوں، اس میں سے پیسے نکال کے دکاندار کو دوں، لیکن جب آپ نے دیکھا تو گرا کھلی ہوئی تھی اور اس میں پیسے نہیں تھے، مطلب کہ پیسے چوری ہو گئے۔ باپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے دیکھا تھا پیسے موجود تھے، تو پیسے کو نکال کے لے گیا۔ اب جو آس پاس لوگ تھے نا، انہوں نے چور کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ مثلا کسی نے کہا کہ جس نے یہ رقم لی ہے اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ کہنے لگا جس نے یہ رقم لی ہے صحابی رسول ہیں تو یا اللہ اس کے ساتھ برا سلوک کر۔ آپ سنتے رہے، جب سارے چپ کر گئے نا، یہ تقوی ہے، پیسے چوری ہوئے آپ کے۔ پھر آپ بولے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر اس نے یہ پیسے کسی ضرورت کے لیے لیے ہیں، جس نے پیسے چوری کیے ہیں، اگر تو ضرورت تھی اس کی اور اس نے پیسے چوری کر لیے تو یا اللہ پھر ان پیسوں میں برکت دے دے۔ تو میں گوشت کر کے لوکاں نال بدتمیزی کرنی ہے، تو نے اور میں نے قربانی کر کے اللہ کی مخلوق سے بدتمیزی کرنی ہے۔ پیسے گئے ہیں ان کے، لیکن دعا کے دے رہے ہیں یا اللہ جس نے بھی پیسے چرائے ہیں، اگر تو ضرورت تھی اس کو، ضرورت کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، کسی کے پیسے دینے تھے، کوئی معاملہ اس طرح کا آ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے چرا کے لے گیا، تو یا اللہ اگر تو ضرورت کے لیے چرائے ہیں تو یا اللہ پھر میں نے تو اس کو معاف کر دیا، تو اس طرح کر، تو پیسوں میں برکت دے دے۔ اور پھر دوسری دعا کیا کی، اور اگر یا اللہ بری نیت سے اس نے چرائے ہیں تو پھر بھی یا اللہ اس کے ساتھ یہ کر کہ اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری کر دے۔ بس الو نے مکھن کھادا ہے یا بادام کھادے نے پہی کسی نے مجھے دیکھا، اس کا رنگ کیا تھا، ٹھیک ہے سونا ہونا چاہیے، بدصورت نہ ہو، کوجا نہ ہو، لیکن اصل جو قربانی کی جان ہے وہ تقوی ہے، وہ تقوی